اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ عزیزان محترم، جیسا کہ درس حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آج کا ہمارا موضوع گفتگو نماز کی فضیلت ہے۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے ایماندارو، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور دل سے رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی نماز ہے کہ جس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور پھر فرمایا الصلاۃ نور المؤمن والصلاۃ نور من اللہ، نماز مومن کا نور ہے اور نماز خدا کی طرف سے نور ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ نماز نور ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کیا کریں۔ یہی وہ نماز ہے کہ جسے دین کا ستون قرار دیا گیا۔ اگر ہم کسی بلڈنگ کو دیکھیں اور اس بلڈنگ میں ستون نہ ہو تو ستون کے بغیر بلڈنگ نہیں رہتی بلکہ گر جاتی ہے۔ اسی لیے اگر انسان خود کو مسلمان تو کہے، صاحب ایمان تو کہے، لیکن اس کے پاس نماز نہ ہو، اس کا یہ ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور پھر فرمایا قیم الدین الصلاۃ، دین کو مضبوط کرو نماز کے ذریعے۔ انسان اپنے دین کو مضبوط کر سکتا ہے اور دین کو مضبوط کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے نماز۔ جب انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کا دین مضبوط ہو جائے گا، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا عمل مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھنے میں سستی کرے گا تو گویا اس کا دین مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ہم ثابت قدم رہیں اپنے دین میں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، تو ہمیں نماز کو ٹائم دینا ہوگا، ہمیں نماز کو اہمیت دینی ہوگی۔ جب تک ہم نماز کو اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا دین مضبوط نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہمارا دین ناقص رہے گا۔ اور پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ ہم بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم خیرات بھی دیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان تمام اعمال سے جو بہترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نجو انفسکم اعملوا وخیر اعمالکم الصلاۃ، خود کو نجات دو،
عمل انجام دو اور تمہارا سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 اہم چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی چیز، خود کو نجات دو۔ عزیزان محترم، یہ دنیا چند روزہ ہے، ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اور عالم میں پہنچیں گے تو اس عالم میں نہ ہمیں مال کام آئے گا، نہ ہمیں ملکیت کام آئے گی، نہ ہمیں دولت کام آئے گی، نہ ہمیں زمینیں کام آئیں گی، بلکہ کام آئیں گے تو صرف اور صرف اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ نیک اعمال انجام دیں، کیونکہ یہی نیک اعمال توشہ آخرت ہیں، اور آخرت میں انسان کو یہ نیک اعمال انجام دینے والے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نجو انفسکم، خود کو نجات دو، اعملو، اور پھر فرمایا اعمال انجام دو، اور پھر فرمایا وخیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارا سب سے بہتر جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز سب سے بہتر عمل ہے امت مسلمان کا، اس لیے اس نماز سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نماز کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے نماز کی طرف راغب رہا کرے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اور تابعین کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ انجام دیا کرو، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت اور سنت پر عمل کریں، اور یہی نماز ہے کہ جس نماز کے بارے میں آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اسی لیے ہمیں نماز سے غافل نہیں رہنا چاہیے، نماز کی طرف راغب رہنا چاہیے، اور نماز سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ جب اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں پر پہنچے تو ہم باوضو ہو کر مصلی عبادت پر پہنچ جائیں، اور اسی سے انسان کے دل اور جان میں مضبوطی آتی ہے، انسان کا دل نورانی ہو جایا کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا دو جہاں فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں قرار دیا گیا ہے، اور یہی وہ نماز ہے، یہی وہ عمل ہے عزیزو، کہ جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا۔ انسان جب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا، انسان جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر جائے گا، انسان جب اپنی ملکیت کو، مال کو چھوڑ کر آخرت میں پہنچے گا اور قیامت میں قدم رکھے گا، تو بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال انسان سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں پہلا سوال ہر مسلمان سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت یدعا بالعبد فاول شیء یسأل عنہ الصلاۃ، آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک شخص کو بلا کر سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال فاول شیء یسأل عنہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال جو امت مسلمہ سے پوچھا جائے گا، جو ہر شخص سے پوچھا جائے گا،
وہ نماز ہے، کیا تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کیا تو نماز کا پابند تھا یا نہیں تھا، کیا تو نماز کو اہمیت دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا۔ جب اذان کی آواز تیرے کانوں میں پہنچتی تھی اس وقت تو بستر پر لیٹا رہتا تھا یا مصلی عبادت پر پہنچ جاتا تھا؟ سب سے پہلا سوال ہر شخص سے نماز کے بارے میں، اور پھر فرمایا فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَإِلَّا زُجَّ بِهِ فِي النَّارِ، اگر اسے صحیح پیش کرے گا تو نجات پائے گا ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، نماز کو اہمیت دیا کرو۔ یہی نماز انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ اسی نماز کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے، اسی نماز کے ذریعے سے انسان آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔